علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں ماوش خان۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے جی سی سی کی سپریم کونسل کے 33ویں سیشن خلیج چین سمٹ اور عرب چین سمٹ میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر نے تینوں سربراہ کانفرنسز کے موضوعات کی تعریف کی، جس میں تمام عرب ملکوں اور ان کے علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے درمیان تعاون اور یکجہتی میں مضبوطی آئے گی۔ صاحب سمو امیر اور چین کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان قائم اسٹریٹجک ریلیشنز کا جائزہ لیا۔ جی سی سی کی سپریم کونسل نے فیفا ورلڈ کپ کی کامیاب میزبانی پر قطر کی تعریف کی اور اس کے خلاف جاری میڈیا کیمپین کی مذمت کی۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی ریاض میں منعقد کی گئی 3 سربراہ کانفرنس میں شرکت قطر کی اس خواہش کا اظہار ہے کہ خلیجی گھر کو مضبوط کیا جائے اور اسی طرح علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ بھی تعاون اور یکجہتی کے رشتوں کو مضبوط کیا جائے، جو جی سی سی کے عوام اور عرب دنیا کے لیے بہتری لے کر آئے۔ صاحب سمو امیر نے جی سی سی کی سپریم کونسل کے 43ویں اجلاس میں شرکت کے علاوہ خلیج چین سمٹ برائے تعاون اور ترقی میں حصہ لیا، جس میں متعدد خلیجی سربراہان اور چین کے صدر جناب ژی جن پنگ نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی تینوں کانفرنسز میں فیفا ورلڈ کپ قطر کی کامیاب میزبانی کا موضوع بھی زیر بحث رہا۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان عبدالعزیز ال سعود اور چین کے صدر جناب ژی جن پنگ نے قطر کی جانب سے فٹ بال ورلڈ کپ کی شاندار اور کامیاب میزبانی پر صاحب سمو امیر کو مبارکباد پیش کی۔ اسی طرح جی سی سی سپریم کونسل اور خلیج چین سمٹ نے بھی ٹورنامنٹ کی کامیاب میزبانی پر قطر کی تعریف کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پہ آئے ہوئے سنگاپور کے سینئر منسٹر اور کوآرڈینیٹنگ منسٹر فار نیشنل سیکورٹی جناب تیو چی ہین اور منسٹر آف ہوم افیئرز جناب کاسی وسواتھن شنگ منگم ایس سی نے ملاقات کی۔ دونوں وزراء ورلڈ کپ کے کچھ میچز دیکھنے کے لیے ان دنوں قطر میں ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ ملک کے دورے پہ آئے ہوئے سنگاپور کے سینئر منسٹر اور کوآرڈینیٹنگ منسٹر فار نیشنل سیکورٹی جناب تیو چی ہین اور منسٹر آف ہوم افیئرز جناب کاسی وسواتھن شنگمگم ایس سی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ قطر کی اسسٹنٹ فارن منسٹر محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے انڈونیشیا کے شہر بالی میں اقوام خواتین کی تعلیم کے متعلق ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر انہوں نے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ محترمہ ریٹنو مرسوری، پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری اور افغانستان کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی برائے امور خواتین اور انسانی حقوق محترمہ رینا امیری سے الگ الگ ملاقات کی۔ اسی طرح معاون وزیر خارجہ نے او آئی سی کے جنرل سیکریٹری کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان جناب طارق علی بخیر اور آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ جناب النور ممدوف کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی۔ ان تمام ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات، مشترکہ دلچسپی کے امور، بالخصوص افغانستان میں تعلیم اور صحت کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکمانستان کے نائب وزیر خارجہ جناب بردی نیاز میاتیوف
نے ترکمانستان کے لیے قطر کے سفیر جناب حمد بن راشد العزبہ سے ان کی اسناد سفارت کی کاپی وصول کی۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے بے مثال انتظامات اور شاندار انعقاد نے دنیا کے لیے بڑے ٹورنامنٹس کی میزبانی کے حوالے سے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔ دنیا کی مختلف سیاسی شخصیات اور اسپورٹس اور میڈیا پرسنالٹی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قطر نے ہر سطح پر تنظیمی معیار کو کافی بلند کر دیا ہے، جو آنے والے ٹورنامنٹس میں دنیا کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرے گا۔ قومی دن کی تقریبات درب السائی میں جاری ہیں۔ اس سال یہ تقریبات ہمارا اتحاد ہی ہماری طاقت ہے کے سلوگن کے تحت منائی جا رہی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی اعلیٰ شخصیات درب السائی کا دورہ کر رہی ہیں اور قطری ثقافت کو اجاگر کرنے والی درجنوں تقریبات کی تعریف کر رہی ہیں۔ کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر جناب صلاح بن غانم الانی نے کہا کہ اس سال کا سلوگن قومی دن کے بنیادی پیغام کی عکاسی کرتا ہے اور ملک کے ساتھ محبت اور اس کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جمہوریہ گامبیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ممدوف تنگارا نے درب السائی کے دورے کے موقع پر قطر کی جانب سے ایجوکیشن اینڈ کلچر پر توجہ اور اپنی تاریخ کی حفاظت کی تعریف کی۔ انہوں نے درب السائی میں جاری روایتی اور ثقافتی سرگرمیوں پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ روس یوکرین جنگ کے میدان سے آنے والی خبروں کے مطابق روس بخموت شہر پر قبضہ کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، لیکن تاحال کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اس شہر کے آس پاس شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے خیرسون، میکولف اور اوڈیسا نامی علاقوں کی فضا میں روس کے متعدد ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ اسی دوران روس نے یوکرین کے کئی علاقوں میں انرجی پلانٹس اور اہم بنیادی انفراسٹرکچر پر میزائل حملے کیے ہیں۔ جاپان اور آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ خطے کی سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپس میں سیکیورٹی کوآپریشن کو مزید مضبوط کریں گے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور دفاع کے اجلاس میں مزید مشترکہ دفاعی فوجی مشقوں پر زور دیا گیا ہے اور نارتھ کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے تجربوں کا مربوط جواب دینے کی بات کی گئی ہے۔ دوسری جانب تائیوان کی صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹوکیو کے ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن کو مزید مستحکم کریں گی۔ جرمن پولیس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے مشرقی شہر ڈریسڈن کے ایک شاپنگ مال میں شہریوں کو یرغمال بنانے والے مشتبہ شخص کو اس کے زخمی ہونے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ ایک مسلح شخص نے ایک ریڈیو اسٹیشن پر فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا تھا اور اس شاپنگ کمپلیکس میں داخل ہو گیا تھا۔ البتہ کوئی بھی یرغمالی زخمی نہیں ہوا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے جی سی سی کی سپریم کونسل کی 43ویں سیشن خلیج چین سمٹ اور عرب چین سمٹ میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر نے تینوں سربراہ کانفرنسز کے موضوعات کی تعریف کی، جس سے تمام عرب ملکوں اور ان کے علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے درمیان تعاون اور یکجہتی میں مضبوطی آئے گی۔ صاحب سمو امیر اور چین کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان قائم اسٹریٹجک ریلیشنز کا جائزہ لیا۔ جی سی سی کی سپریم کونسل نے فیفا ورلڈ کپ کی کامیاب میزبانی پر قطر کی تعریف کی اور اس کے خلاف جاری میڈیا کیمپین کی مذمت کی۔ اسی کے ساتھ آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر اور مہاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107